مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ آج اس بیماری میں، اس لت میں کس قدر مبتلا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ گھریلو زندگی صحیح ہو جائے، امن و امان ہو جائے، پیار محبت ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائیں، تو صرف ایک کام کرنا ہے، زبان کو کنٹرول کرنا۔ بیگم نے اپنی زبان کنٹرول کرنی ہے، شوہر نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنی ہے۔ جب میاں بیوی کی زبان کنٹرول میں آ جائے تو بچوں کی زبانیں از خود کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ بچے جو سیکھتے ہیں نا، یہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ جس طرح ماں باپ کا کردار ہوتا ہے، جس طرح ماں باپ کا اخلاق ہوتا ہے، جس طرح ماں باپ کی زبان ہوتی ہے، وہی زبان پھر بچے بھی بولتے ہیں، وہی زبان، کیونکہ بچے تو ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ کی زبان کنٹرول پہ آ جائے تو بچوں کی زبان از خود کنٹرول ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ کے اخلاق بہتر ہو جائے تو بچوں کے اخلاق بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ کی زبان پر غیبت کے بجائے ذکر و اذکار ہو تو بچوں کی زبان پر بھی ذکر و اذکار ہو۔ اگر ماں باپ کی زبان پر کسی کی برائی کے بجائے اچھائی ہو تو یقیناً بچوں کی زبان پر بھی یہی ہو۔ لیکن اگر ماں باپ کی زبان اسی طرح ہے کہ بس جی غیبت پہ غیبت، چغل خوری پہ چغل خوری ہو رہی ہیں، جھوٹے قسمیں، جھوٹے باتیں، الزامات، بہتان اور اسی طرح غیبت وغیرہ ان میں مبتلا ہیں، تو یقیناً یہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور انہی کا اثر لیتے ہیں۔ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کی زبان پر بھی یہی باتیں ہوتی ہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا اگر میاں بیوی سکون چاہتے ہو نا، کہ آپس میں سکون ہو، محبت ہو، ہنسنا ہو، مسکرانا ہو، تو ایک ہی کام کرنا ہے، زبان کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ زبان کو کنٹرول لازمی بات ہے، دونوں بشر ہیں، کبھی ایک طرف سے غصہ ہوگا تو کبھی دوسرے طرف سے غصہ ہوگا۔ اور عموماً مرد حضرات زیادہ غصہ کرتے ہیں کیونکہ بیچارے تکے ہوئے ہوتے ہیں، باہر سے تکے ہوئے آتے ہیں۔ اب اگر تھوڑا بہت غصہ کر بھی لیا، آپ نے برداشت کر لیا، صبر کر لیا، تو یقیناً اللہ آپ کو اس صبر پر بھی اجر دے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے بیچارہ ایک بات کہہ دیتا ہے، سامنے سے بیگم دو تین باتیں کہہ دیتی۔ اب جب سامنے سے دو تین باتیں تو شوہر کو غصہ آتا ہے، وہ اور باتیں، وہاں سے مزید باتیں آ جاتی ہیں، تو بس یہاں سے اختلافات شروع، یہاں تک کہ یہ بیگم جو ہے اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہیں اور شوہر اپنے گھر میں رہتا ہے، بچے بیچارے ایسے ادھر نہ ادھر کے نہ ادھر۔ یقین جانے کئی گھر ایسے اجڑ گئے زبان کی وجہ سے۔ آج کل آپ دیکھیں نا، یہ طلاق کی جو شرح اس قدر بڑھ رہی ہے، کیوں؟ اسی زبان کی وجہ سے۔ اور میں اکثر اپنے مسلمان بہنوں سے کہوں گا کہ جو زبان آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں استعمال کرتی تھی نا، وہ زبان میاں کے گھر میں نہیں چل سکتی، وہاں نہیں چل سکتی۔ ماں باپ کا گھر تو ایک الگ گھر ہوتا ہے، وہاں آپ نے جو بھی کہا برداشت کر لیتے ہیں، جس انداز میں بھی کہا برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں۔ لیکن ہسبینڈ کے گھر، میاں کے گھر، شوہر کے گھر میں اگر آپ وہی رویہ، وہی طریقہ، وہی زبان استعمال کرو گی تو یاد رکھیں آپ کی گھریلو زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ گھریلو زندگی کامیاب کرانا چاہتے ہو تو یاد رکھیں وہی زبان استعمال کرنی ہے کہ جو آپ کے میاں کے گھر میں استعمال ہوتی ہیں، وہی انداز، وہی رویہ، وہی طریقہ، تب جا کے آپ کی گھریلو زندگی کامیاب ہوگی۔ تو یاد رکھیں اسی آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اور عجیب اتفاق ہے نا کہ نکاح کے خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے، جو نکاح وہاں ہوتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، تو اس میں بھی یہ آیت ہوتی ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. دولہا کو اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ دولہا میاں اگر گھر رہنا چاہتے ہو، اگر گھر کو واقعی گھر بنانا چاہتے ہو اور اپنی ازواجی زندگی کو کامیاب کرانا چاہتے ہو، خوشگوار بنانا چاہتے ہو، تو یہ زبان جو ہے نا اس کو قابو میں رکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے. تب جا کے آپ کو ازواجی زندگی کا جو لطف ہے نا وہ آپ کو محسوس ہوگا. اور اگر یہ کنٹرول میں نہ ہو تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، 5ویں مہینے پہ بیگم اپنے ماں باپ کے یہاں، معاملہ خراب. تو اس لیے فرمایا یہ زبان جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا ہے. زبان کو جب کنٹرول کر لیا تو سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا. اور میں مختصر کہوں گا کہ اگر کوئی چاہے مصیبتیں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو ایک ہی کام کرنا ہے، زبان کو کنٹرول کریں. جس موقع پر بات کہنے کی ضرورت ہو وہاں پر بات کہیں، جہاں پہ ضرورت نہیں خاموش رہیں. اور اگر کوئی چاہے کہ جی گھریلو زندگی خوشگوار بن جائے تو بس یہی نسخہ ہے، زبان کو کنٹرول کریں. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ جی محلے میں، پڑوس میں، یہ پڑوس والے جو اختلافات ہیں، جو جنگ جھگڑے ہیں، یہ ختم ہو جائیں، بس زبان کو کنٹرول کریں. علاقے میں امن و امان آ جائیں تو زبان کو کنٹرول کریں. دوستوں کے درمیان اختلافات ہیں تو زبان کو کنٹرول کریں. یقیناً تمام برائیوں کی جڑ جو ہے نا یہی زبان ہے. اگر یہ کنٹرول میں ہوگی تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا، عافیت ہی عافیت ہوگی. اور اگر یہ کنٹرول سے باہر ہو گئی تو شر ہی شر، مصیبت ہی مصیبت، جھگڑے ہی جھگڑے، فساد ہی فساد. تو اس لیے خدا را نوجوان نسل سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. اور یقیناً آپ کہو گے کہ جی ہم تو زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ آپ کی زبان ہے. اس پر آپ جو بکتے ہو نا، جو جس انداز میں آپ اس میں مصروف رہتے ہو، جس انداز میں آپ برائیاں کرتے ہو، تو خدا را ان چیزوں سے دور رہیں. اچھے الفاظ استعمال کریں، اچھے الفاظ کی پوسٹ وغیرہ دیں تاکہ کوئی اس سے کچھ نہ کچھ عبرت حاصل کرے. اگر 100 میں سے ایک بندے نے بھی اس سے کچھ نصیحت حاصل کر لی تو آپ کا فائدہ ہوگا. بجائے گالی گلوچ وغیرہ، برائیاں اور بیکار الفاظ، فحاشی الفاظ اور اسی طرح بیہودہ الفاظ، اس سے پرہیز کریں. یقین جانے معاشرہ خود سدھر جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بھی چاہتا ہے کہ جی امن و امان ہو جائے، کنٹرول ہو جائے اور زندگی میں سکون آ جائے، جھگڑے ختم ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائے اور اسی طرح یہ پریشانیاں ختم ہو جائے، یہ مصیبتیں ختم ہو جائے، تو اللہ کریم نے فرمایا ایک ہی کام کرنا ہے کہ زبان کو قابو کرنا ہے. جب زبان کو قابو کرو گے، اب اگر آپ کہو کہ جی چلو جی میں زبان قابو کر لی لیکن میرے اعمال، تو اللہ نے کہا اعمال کی فکر چھوڑ دو. یصلح لکم اعمالکم، میں اللہ کریم تمہارے اعمال کی اصلاح کروں گا. اور جی وہ جو میں نے پچھلا اللہ فرما رہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ بھی میں معاف کر دوں گا. اور یقیناً جب زبان کنٹرول ہو گئی نا تو اعمال درست ہو جائیں گے. اور جب اعمال درست ہو گئے تو لازمی بات ہے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا. جب یہ گناہوں والی نحوست ختم ہو جائے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اللہ کی تابعداری کا جو مادہ ہے نا وہ پیدا ہو جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا. اور تو اللہ کی تابعداری جب آ جائے نا انسان میں تو از خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری بھی آ جاتی ہے. اور یقیناً جب اللہ اور رسول کی تابعداری آ گئی تو فقد فاز فوزا عظیما، پس آپ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے. دیکھیے جی ایک ہی زبان ہے نا، اللہ نے کہا اسے کنٹرول کر لو. جب یہ کنٹرول ہو گئی، اعمال کو میں درست کر لوں گا، گناہوں کو میں معاف کر لوں گا. جب زبان کنٹرول، اعمال درست.
جب اعمال درست ہو گئے گناہ معاف ہو گئے، جب گناہ معاف ہو گئے گناہ کی نحوست ختم ہو گئی تو یقیناً اللہ کی تابعداری والا جذبہ جو ہے نا وہ بیدار ہو جائے گا، آپ کے اندر اللہ کی تابعداری آ جائے گی۔ جب اللہ کی تابعداری آ جائے تو از خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ جب یہ دونوں تابعداری آپ میں آ گئے، اللہ نے آخر میں فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، آپ کامیاب ہو گئے، بہت بڑی کامیابی کے ساتھ، بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔